بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی آل اولاد کو بنی مدین اور اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے اور جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال مقبول روایات یہی ہیں کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ تھا جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا۔ زمینی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، قرآن میں اس کو امام المبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے۔ اور تو اور لوگ اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بھی مدین تشریف لاتے۔ چونکہ یہ بڑی شاہراہ پر تھا، اس لیے ہر طرف سے آنے والے تاجر ان کی بستی میں رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین یا اصحاب ایکا نے بھی قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بلکہ یہ لوگ اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے درخت کی پوجا شروع کی تھی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایک ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر عریاں لباس میں بٹھا دیتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر تو وہ چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا: حضرت شعیب بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شعیب کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جادو ہو جاتا، لوگ کام چھوڑ کر ان کی باتیں سنتے، لیکن اس کے باوجود چند غریب لوگوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ کو جادوگر کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم نے جواب دیا: اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خدا کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔
جب کسی بھی طرح قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اس طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں۔ پوری قوم حضرت شعیب کے خلاف ہو گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر! سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش کی وجہ سے ان کے جسم جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب شیون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک شبام میں ہے۔ دوستو، درختوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناپ تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ کیا ہر طرف چور بازاری گرم نہیں ہے؟ کیا آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کو ماڈل بنا کر کاروبار نہیں کر رہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب برائیوں سے پاک کر دے، اور اے اللہ پاک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ ہمارے رزق، مال اور اولاد میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔